یہی خلیل احمد امبیٹھی وغیرہ لوٹ کر گئے حرم کے علماء سے ملنے. سعودی تو ابھی آئے سے پہلے ملنے کے لیے گئے, جن سے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ پہلے سے لے لیا تھا. ان علماء نے پوچھا کہ تم حضرت اسرائیل کے علم کو رسول اللہ سے زیادہ کہتے ہو المحند میں؟ تو المحند وہ فتوے کا مجموعہ, اعلیٰ حضرت جو فتاویٰ لائے وہ سام الحرمین, ٹھیک ہے, اور المحند جو یہ لائے. دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جن علماء نے دیوبند ہمارے اکابر کی تکفیر کی تھی نا, تو اس کے بعد خلیل احمد امبیٹوی جا کر انہوں نے حق بتایا تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر دیا اور حسام الحرمین کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا نہیں نہیں, جھوٹ نہیں بولو, اعلیٰ حضرت نے جو سوال کیا تھا تم نے وہ سوال بدل کر کیا ہے. تو جیسا سوال تھا ویسا جواب. یہ ان کا اس دور کا سب سے بڑا اعتراض ہے. المحند جواب ہے حسام الحرمین کا. ہم نے کہا المحند اپنے کفر کی تصدیق ہے, جواب نہیں ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ لکھا, اور عربی کی عبارت کہ خاتم النبیین کا انکار کرتا ہے شخص, اس کا نام یہ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے معاذ اللہ, اور حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سارے علماء حرمین نے کہا وہ کافر ہے. اب جب یہ گیا تو ان سے علماء نے پوچھا ہاں خاتم النبیین کے معنی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ آخری نبی سمجھتے ہیں. کہا لاؤ پھر تصدیق کر دیں. تو یہ پھر کہتے یہ جواب تھوڑی ہوا, یہ تو اس کتاب کی تکفیر ہو گئی جو تم نے خود لکھا تھا, جو تم نے خود لکھا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے, حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے, جس پر انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا. جب تمہیں علماء نے پکڑ کے پوچھا ہاں کیا کہتے ہو, حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کہ لگے ہم تو اس کو کافر سمجھتے ہیں جو حضور کے بعد نبی کو مانے. تو مجھے بتاؤ یہ حسام الحرمین کا جواب ہوا یا اپنے کفر کی تصدیق ہوئی؟ بولیے نا, کوئی اردو سمجھتے ہو؟ مارکیٹ میں 2 کو 4, 4 کو 8, 8 کو 16 کرنا جانتے ہو تو یہ نہیں سمجھتے. میرے دوست ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں, سمجھ رہے میری بات یہ؟ تو لہذا دیکھیے, تو المحند جو ہے وہ حسام الحرمین کا جواب نہیں ہے, بلکہ اپنے ہی اکابر میں جو کفر بقا ہے اس کی تصدیق. مثال کے طور پر اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضور کی روح اگر اعلیٰ علیین میں ہے تو اس سے کب ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا علم حضرت اسرائیل سے زیادہ ہو؟ یہ کفر تھا. اب جب یہ علماء کے پاس بھاگتے ہوئے گئے کہ مولانا احمد رضا صاحب تو تصدیقات لے کر آ گئے, جب یہ گئے جا کر بیٹھ گئے, جی حضرت آپ جو کہیں گے ہم اس کا جواب دیں گے. تو کہا تم نے یہ لکھا ہے کہیں کہ حضرت اسرائیل کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے؟ کہا وہ تو کافر ایسا کہنے والا المحند میں موجود ہے, ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا علم رسول اللہ کا ہے. ابھی سبحان اللہ نہ کہیے, اعتراض میں پیش کر رہا ہوں, ذرا اس کو اس طریقے میں سنیے ذرا, کہ سب سے بڑا علم جو ہے وہ رسول اللہ کا ہے, اور جو اس کے خلاف بولے تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. خود انہوں نے ایک جگہ پر لکھ دیا کہ حضور کی اگر روح اعلیٰ علیین میں ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کا علم حضرت اسرائیل کے برابر ہو. تو کہاں سے زیادہ ہوا؟ خود کفر لکھا, اور اس پر علماء نے تصدیق کر دی کفر کی اس عبارت کے ضمن میں. لیکن جب یہ تصدیق لینے کے لیے گئے تو ان علماء نے یہی عبارت ان کے سامنے پڑھی کہ تم نے ایسا لکھا ہے. نہیں نہیں, ایسا تھوڑی لکھا ہم نے. تو کہ تم نے کیا لکھا؟ کہ ہم نے لکھا ہے کہ حضور کا رتبہ بہت بڑا ہے, حضور کا علم سب سے زیادہ ہے. اچھا یہ عقیدہ تمہارا؟ کہا کہ لکھ کر دو. کہ لکھ کر دیا تو انہوں نے تصدیق کر دی اور یہ ہندوستان لے کر آئے. دیکھو حرم سے کتاب آ گئی. ہم نے کہا حرم سے کتاب تو آئی ہے, ٹائٹل نہیں دکھاؤ, اندر کیا ہے یہ بتاؤ. سوال جیسا کرو گے ویسا جواب ملے گا, سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنا بڑے افراڈی ہے دیکھیں آپ, کہ جو پوچھا کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں یہ کیا کہتے ہیں, دلائل الخیرات پڑھنا بدعت ہے. جب وہاں علماء نے پوچھا ہاں دلائل الخیرات کے بارے میں, کہا ہم اس کو ایمان سمجھتے ہیں, روز مرہ ہمارے مشائخ اس کو پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں, ہم یہی نہیں قصیدہ بردہ کا ختم کرتے ہیں. تو اس منافقت کا جواب تو کوئی پڑھا لکھا شریف آدمی نہیں دے سکتا. اس کو یہیں چھوڑیں, آپ مٹی ڈالیں اس پر. تو المحند جو ہے یہ سن لو دیوبندی چنٹوں, سن لو, المحند جو ہے یہ حسام الحرمین کا جواب نہیں ہے, وہ اپنے ہی کفر کی تصدیق ہے. اب سنیے میری بات.